بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی اس دنیا میں جی لے، جہاں بھی جائے، لیکن اس نے موت کا ذائقہ تو لازمی چکھنا ہے، اور روح پرواز کرنے کا وقت بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ گنہگار کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں پہ ڈال کر پھر زور سے کھینچا جائے، جبکہ مومن کی موت گویا آٹے سے بال نکالنے کے مترادف ہے۔ وہ لمحہ جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اس لمحے کو عالم سکرات کہتے ہیں، جو بڑا ہی کربناک منظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی قبر۔ سب سے پہلے اس کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں سر سے نکلتی ہے، اگرچہ دماغ کچھ لمحے زندہ رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے یا اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواب میں ہے۔ جب اس مردے کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ خواب ہو، یعنی کہ وہ ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ رو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی رو رہا ہے۔ جتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسے بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال اس کے جسم خاکی کو قبر میں دفن کر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تب دو فرشتے آتے ہیں اور ایک اسے کاندھے سے ہلاتا ہے تاکہ وہ اٹھ بیٹھے، تو اس کا جو خواب تھا اب وہ اس سے بیدار ہو چکا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنے کفن کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ اس وقت تب اسے ایک فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اب وہ اپنی قبر میں بیٹھا ہے۔ وہ فرشتے جو اس کی قبر میں اتارے جاتے ہیں انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو تب وہ چیختا چلاتا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے میرا رب مجھے معاف فرما دے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری مدد فرما۔ اگر وہ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا اور اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اپنے سوالوں کا جواب ٹھیک طرح سے دے گا، تو وہی قبر اس کے لیے باغ بہشت بن جائے گی۔ اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے اور لوگوں کو ستایا ہوگا یا گناہ کبیرہ کرتا رہا ہوگا تو اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور قیامت تک وہ اس سزا کی بھٹی میں جلتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔
آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بھدکنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت ہی میں مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔